السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الملک کی تفسیر میں آج آیت 23 دیکھتے ہیں، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ آپ کہیے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ آپ کہیے وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ کہتے ہیں عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ آپ کہیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف عذاب سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ۔ پھر جب وہ عذاب کو قریب آتا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم بار بار طلب کرتے تھے۔ آیت 23 میں اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو، اس سے پہلے کی جو آیات میں اللہ نے حیوانات کے احوال سے اپنی قدرت پر دلائل قائم کیے تھے اور فرمایا تھا کہ کیا انہوں نے اوپر پر پھیلائے ہوئے اور پر سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا، اور اس آیت میں انسانوں کے احوال سے اپنی قدرت پر دلائل قائم فرمائے ہیں اور کان اور آنکھوں اور دلوں کو پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر کیا ہے، اور یہاں ان نعمتوں کا ذکر کر کے اس پر تنبیہ کی ہے کہ اللہ نے تم کو یہ عظیم نعمتیں عطا کی ہیں۔ سوچو اگر تمہارے کان نہ ہوتے تو تم لوگوں سے کیسے رابطہ، ان کی طرف سے جو کمیونیکیشن آتی اسے سنتے کیسے؟ آنکھیں نہ ہوتی تو اسے دیکھتے کیسے وہ جو اللہ نے بنایا ہے؟ اور تمہارے اطراف میں تمام چیزیں جو موجود ہیں ان کا تم مشاہدہ کیسے کرتے؟ اور دل نہ ہوتا تو احساسات کہاں ہوتے؟ تمہارے جسم کی جو گردش ہے خون کی، اس کی پیوریفیکیشن کا جو ایک پروسیس ہے، یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن افسوس ان نعمتوں کو تم نے غلط کاموں میں لگا دیا۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی تھی تاکہ ان آنکھوں سے اچھی چیزیں دیکھو، تم گناہ دیکھنے میں پڑ گئے۔ کان دیے تھے کہ اس سے اچھی چیزیں سنو، تم گناہ کے کاموں میں لگ گئے۔ اور دل دیا تھا کہ اسے تم اپنے رب کی یاد میں لگاؤ، تم نے وہاں بت خانے بنا دیے ہیں۔ نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں لیکن تم نے ان نعمتوں کو ضائع کر دیا۔ تم کو پیغام حق سننے کے لیے کان دیے تھے لیکن تم نے اس کو نہیں سنا۔ حقائق کائنات میں غور کرنے اور اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے لیے اور ان نشانیوں سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے تمہیں آنکھیں دی تھیں لیکن تم نے ضائع کر دیا۔ تمہیں دل دیا تھا کہ اسے تدبر کرو لیکن تم نے اسے بھی ضائع کر دیا۔ اپنے دل و دماغ کو تم نے ان کاموں میں لگایا کہ جن کاموں میں رکھا کچھ نہیں ہے پر سوائے ضیاء کے اور کچھ نہیں ہے۔ تو تب بہرحال جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے سبب کو سمجھو، اس بات کو سمجھو کہ تم کیوں یہاں بھیجے گئے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کہیے کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ تو اللہ نے جہاں حیوانات کے احوال بتائے، انسان کو اس کی صفات کا علم بتایا، اس کی ڈائریکشن ان صفات کی طرف کی کہ دیکھو یہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں یہ سب ٹیمپرری ہے، اور پھر ایک دن آئے گا کہ تم جمع کیے جاؤ گے، اور پھر اس دن وہ دن ہوگا کہ حشر و نشر کا معاملہ ہوگا، ہر شے ختم ہو جائے گی۔ یہ تمام چیزیں جن کو تم ایسے سمجھ رہے ہو کہ ہمیشہ رہیں گی، یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، کیونکہ کفار مکہ مانتے ہی نہیں تھے کہ قیامت آئے گی، کہ دوبارہ ہم کبھی زندہ کیے جائیں گے۔ تو اللہ نے ان کو بتایا کہ یہ کائنات ایک دن ختم ہو جائے گی اور پھر تم جمع کیے جاؤ گے۔ تو جب جمع کیے جاؤ گے تو رب کو کیا جواب دو گے؟ اور پھر فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایمان نہ لانے پر اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آخر یہ عذاب کب آئے گا۔ وہ یا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کو نان سیریسلی اس چیز کو لے کر اس طرح کا مطالبہ کر رہے تھے، یا واقعتاً وہ کم عقل لوگ تھے، یا اس طرح جو ہے وہ کسی قسم کی سیٹسفیکشن کو گین کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرف نشاندہی اس لیے بھی فرمائی ہے کہ یہ جو عذاب میں جلدی مچا رہے ہیں انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے جس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔
اور پھر فرمایا کہ آپ کہیے ان کو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ان کی نان سیریسنس کا بھی بڑا سیریسلی آپ جواب دیں کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو صرف عذاب سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں۔ یعنی آپ ان سے کہیں کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ عذاب کا وقوع ہوگا، اس کا مجھے علم ہے کہ ہوگا، اگر تم ایمان نہ لائے تو یقیناً تمہیں عذاب ہوگا۔ دوسری چیز یہ کہ کب ہوگا تو یہ اللہ جانتا ہے، میں تو صرف تمہارے پاس خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور خبردار کرنے کے لیے جو بھیجا جاتا ہے اس کو ضروری یہ علم نہ ہو، ضروری نہیں ہے کہ اسے یہ علم بھی ہو کہ یہ عذاب کب ہوگا۔ اور پھر اگلی آیت میں فرماتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پھر جو وہ عذاب کو قریب آتا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جس کو تم بار بار طلب کرتے تھے۔ یعنی اس کا معنی وہ یہ ہے کہ جب وہ عذاب کو آتا وہ قریب دیکھ لیں گے یا عذاب کو اپنے قریب پائیں گے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور اب کوئی فرار کی راہ نہیں، صرف پچھتاوا ہوگا۔ اور اس آیا میں جو سیئت کا لفظ آیا ہے یہ سو سے بنا، اس کا معنی ہے کہ برائی، اور یہ اچھائی کی ضد میں آتا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے کرتوتوں پر پچھتانے کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، جیسے کسی شخص کو گھسیٹ کر اس کے مقتل کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ اگر اس آیت کو مطلق عذاب پر محمول کیا جائے تو اس کی تفسیر آسان ہے، یعنی جب ان کے پاس وہ عذاب آئے جو ان کو اکھاڑ کر ہلاک کرنے والا ہو، جیسے قوم عاد اور قوم سمود پر عذاب آیا تھا، تو اس عذاب کے آثار کو دیکھ کر ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے۔ پھر فرمایا یہی ہے وہ جس کو تم بار بار طلب کرتے تھے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس قول کا قائل کون ہے؟ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ الزبانیہ ہیں، یعنی جہنم کے فرشتے ہیں، اور بعض مفسرین نے کہا بلکہ کفار ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یہی تو ہے جس کو تم بار بار مانگتے تھے۔ اس آیت میں ایک اور لفظ آتا ہے تدعون۔ اب یہ تدعون ہے، اس کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ تدعون کی طرح ہے، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ تم طلب کرتے تھے، اور ایک اور تفسیر یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم دعویٰ، یہ دعوے سے بنا، یعنی وہ عذاب ہے جس کے متعلق تم دعویٰ کرتے تھے کہ تم کو یہ عذاب نہیں ہوگا، اور اسی عذاب کا انکار کرنے کے لیے تم یہ کہتے تھے کہ تم کو مرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور آخری کی جو 3 آیات ہیں اس میں اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ آپ کہیے بھلا یہ بتاؤ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ آپ کہیے وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اسی پر ہم نے توکل کیا ہے، پس عن قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ آپ کہیے بھلا یہ بتاؤ کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لا کر دے گا؟ اب یہاں پر کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کو ہلاکت کی بددعا دیتے تھے، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، یا وہ یہ کہتے کہ یہ شاعر ہے، ہم اس پر حوادث زمانے یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا آپ ان سے کہیے کہ اللہ مجھے وفات دے کر اٹھا لے یا مجھ پر رحم فرمائے، میری اجل کو یا مؤخر کر دے، تو اس میں تمہارے لیے کون سی راحت ہے اور کون سا فائدہ ہے؟ اور جب تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا تو تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہارے یہ بت تم کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، سو تم جان لو کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر تم اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور برے کاموں سے توبہ کرو اور نیک کام کرو۔ اور پھر کہا کہ ان سے کہیے آپ کہ وہی رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اسی پر توکل ہم نے کیا ہے، بس ان قریب تم جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ تو اس آیت کے معنی یہ ہے کہ ہم رحمان پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے، اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے۔ بس تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف تمہاری بددعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ تم کافر ہو اور ہم مومن ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس لیے تمہاری بددعا کی ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔
اور جو آخری آیہ مبارکہ ہے اس میں فرمایا کہ آپ کہیے بھلا یہ بتاؤ کہ اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں اتر جائے تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لا کر دے گا؟ تو اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ کفار سے اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرایا جائے تاکہ وہ اندازہ کریں اور دل میں سوچیں کہ اتنے زبردست انعام دینے والے کا ہم شکر کیوں نہ ادا کریں، اس کی نعمتوں کے احسانات کو ہم کیوں نہ مانیں، اور اس کو چھوڑ کر ہم نے بتوں کی عبادت اختیار کی بھی ہے، بتوں کو چھوڑ کر ہمیں اس کی عبادت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ وہی تو ہے جو ہر شے کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور اس کو سسٹین بھی وہی کرتا ہے۔ تو جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اچھا یہ بھی ہے کہ کافروں کو چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ اعتراف کرتے کہ اگر زمین میں پانی دھس جائے تو اللہ کے سوا کوئی بہتا ہوا پانی نہیں لا سکتا۔ تو اسی نہج پر سورہ واقعہ میں بھی آیات تھیں جس کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی کہ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، بھلا یہ تو بتاؤ جس پانی کو تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادلوں سے نازل کیا یا ہم اس کو نازل کرتے؟ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ جب وہ سورہ تبارک الذی کی آخری آیت پڑھیں تو اس کے بعد یہ کہا کریں کہ اللہ کے سوا اس پانی کو کوئی نہیں لا سکتا۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کے اختتام پر بھی پہنچ چکے ہیں۔ اب آپ نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ اگلی سورہ مبارکہ کون سی ہو جس کی ہم تفسیر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔